لارن فیرل جو اس کے آتھر ہیں وہ ایک بڑے یونیک پرسپیکٹو سے آ رہے ہیں. وہ پہلے بہت زیادہ فیمنسٹ ہوتے تھے, اور فیمنسٹ کیوں تھے کیونکہ وہ اپنی اسٹوری خود بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنی ماں کو ایز اے سنگل پیرنٹ دیکھا, اینڈ شی وینٹ تھرو لاٹ آف ٹربل. وہ ہمارے لیے کام کرتی تھیں اور ہمیں ہیلپ کرتی تھیں, اور مجھے بچپن میں اگر فار ایگزامپل میں نے اسکول جانا ہوتا تو میں نے کہتا میرے کپڑے استری کر دیں, تو مجھے کہتی تھی بیٹا یہ استری ہے, یہ اسٹینڈ ہے, آپ خود استری کریں. تو مجھے نا کام کرواتی تھی, تو آئی انڈرسٹوڈ کہ واٹ چیلنجز یو ہیو ٹو گو تھرو. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ایز آئی گرو اپ تو میرا جو میں نے پتہ نہیں وہاں پہ کوئی ویمنس فاؤنڈیشن تھی اس کو بھی جوائن کر لیا, اور بڑے ایڈوکیٹ تھے ویمنس رائٹس کے اور فیمنسٹ جو ہے نا فیمنزم کے خاص طور پہ. تو کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ میرا جو بھائی تھا ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک ہی واز ان ہز ارلی 20s, وہ اور اس کی گرل فرینڈ کہتے ہیں وہ گئے ہوئے تھے اپنا کوئی ویکیشن منانے کے لیے کسی جو نا سنوئی ماؤنٹینس ایریا میں. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو دے گاٹ ان ٹو سم کائنڈ آف ٹربل, جہاں پہ کوئی ہیزرڈس سچویشن میں وہ لوگ پھنس گئے. اور وہاں پہ ہوا یہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھائی تھا اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اپنی گرل فرینڈ کو بچایا, اینڈ اٹ واز آلموسٹ ایز اف اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ہی واز سپوز ٹو ڈو دس, اینڈ ان دا پروسیس ہی ڈائڈ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ انسیڈنٹ لیفٹ می ویری مچ پرپلیکسڈ کہ وائی ڈڈ مائی بردر فیل آبلیگیٹڈ کہ میں نے اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا ہے اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کے لیے, اور وہ واقعی میں بچ گئی اور وہ مر گیا بیچارہ. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب مین کے پروفیشن دیکھنا شروع کیا کہ جی ہائیسٹ سوسائڈ ریٹس مین میں ہیں, لوور لائف ایکسپیکٹنسی مین کی ہے, 95% آف دا موسٹ ڈینجرس جابس آر بینگ ڈن بائی مین. پھر انہوں نے کہا کہ مین اینڈ ویمن کا ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ ویمن جو ہیں دے ول ایکسپیکٹ, اٹس آلموسٹ انگرینڈ ان ویمن ٹو ایکسپیکٹ اے مینس پروٹیکشن. فار ایگزامپل اگر ایک لڑکا لڑکی جا رہے ہیں کہیں پہ بھی اور آگے سے کوئی گینگسٹر آ جاتا ہے یا کوئی چور آ جاتا ہے, تو اٹ از بائی ڈیفالٹ ایکسپیکٹڈ کہ دا مین وڈ رسک ہز لائف ٹو پروٹیکٹ دا گرل. تو کہتے ہیں وائی از اٹ لائک دیٹ, وائی از اٹ کہ وہ مین نہیں کہتا کہ کیونکہ ہم ایکول ہیں تم جا کے لڑو اس سے آج. تو کہتے ہیں وائی از اٹ انگرینڈ, اور کہتے ہیں کہ تو فار ویمن اٹ از انگرینڈ ان دیم that they expect men to be protective and to protect them in that situation, and for men to protect women and to risk their lives is supposed to be something that they have to do in order to win a girl's approval, her love and her respect. یعنی مین کو یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں یا رکھنی پڑتی ہیں پلیٹ پہ کہ آئی ایم آفرنگ یو دس ٹو ون یور اپروول, یور لو اینڈ یور رسپیکٹ. پھر وہ ایک اور بڑا اچھا کانٹراسٹ کرتے ہیں کہ when a woman feels vulnerable, this will attract for her affection and love from the people she is vulnerable in front of. For example, ایک لڑکی اگر ایموشنلی ویک محسوس کر رہی ہے یا کسی ٹرموائل میں ہے یا کسی ویک مومنٹ پہ ہے, تو اس کو کہیں گے کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, سارا کچھ سپورٹ کریں گے. لڑکا بھی کوئی ہوگا تو کہے گا نہیں کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کرو, میں ہوں نا, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر ایک لڑکا vulnerable ہوگا, this will give him rejection from the opposite gender and even from his peers. Imagine کریں ایک لڑکا آ کے کہتا ہے یار میں بہت ویک فیل کر رہا ہوں, میں بڑا, چلو یار مین اپ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹراسٹ آپ کو سوسائٹی میں نظر آئے گا کہ a man who is always presenting himself to be weak and vulnerable, nobody will give him time of day. یعنی لڑکیاں خاص طور پہ وہ فوراً ریجیکٹ ہوگا کہ تم تو بندہ ہی نہیں ہو یار, کیا باتیں کر رہے ہو. خلاصہ کلام یہ ہے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فیمنسٹ موومنٹ نے کیا کیا, it has put the microscope on women's issues. It has put the microscope on women's issues and completely ignored men's issues. بھاڑ میں جاؤ, تم جلدی مرتے ہو, خودکشیوں سے مر جاتے ہو, جو بھی. وہ کہتے ہیں a man who's divorced is 10 times more likely to commit جو ہے نا suicide. کیونکہ ایک عورت اگر ڈیورس ہوئی ہے, اس کے پاس اس کے بچے آ جاتے ہیں, کسٹڈی مل جاتی ہے اس کو, لیگلی اس کو پریفر کیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. تو کہتے ہیں کہ we need to have a nuanced discussion. آپ یہ جو ایک نیریٹو لے کے چلے ہو, you cannot alienate one particular gender completely, سائڈ لائن نہیں آپ کر سکتے. اگر آپ وہ کرو گے ظاہری بات ہے پھر آپ ظلم اور زیادتی کی طرف جا رہے ہو. تو اس طرح کے بڑے امیزنگ پوائنٹس وہ میک کرتے ہیں ود اگین اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس ریسرچ, وہ ساری چیزیں لا کے. تو آئی تھنک اٹ میکس فار اے ویری گڈ ریڈ. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹس اے بیٹل بٹوین مین اینڈ وومن, یعنی ہمیں بھی ہمارے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس فلفل کرنے میں وی آر ہیپی. جی ہم کریں گے انشاءاللہ, اور ہم بڑی خوشی سے کریں گے. وی فیل آنرڈ, وی فیل رسپیکٹ, اور ہمارا ایک کام ہے. بٹ آپ بھی اپنے جو رائٹس فلفل کرنے وہ بھی خوشی سے کریں. بے شک. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اوکے
آپ بھی نہ کریں پھر ہمارے جو یہ کام ہے ہم بھی نہیں کریں گے, ہم وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. اور جو مردوں نے کبھی مرد مارچ کبھی نام سنا ہے ہم نے, فار ایگزامپل یہ سن کے تو میں سمجھتا ہوں ایک ہونی چاہیے تحریک حقوق مردہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں سنا ہم نے کبھی بھی. سو یوزلی مین دے انڈرسٹینڈ کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اور وہ کرتے ہیں, بٹ سنس حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ دیر ول بی موومنٹس نیئر دا ڈے آف ججمنٹ ٹو کرپٹ وومن, اور بیچاری خواتین کو یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فیمنزم ہے یہ تو زیادہ تر جو مردوں نے جو خواتین کو دکھ دیے وہ بہت تھوڑے ہیں, جو بلکہ جو خواتین نے خواتین کو دکھ دیے ہیں. ساس بہو کے مسائل دیکھ لیں, بہو کا ساس پہ ظلم دیکھ لیں, اور اس کے مسائل دیکھ لیں, دے آر فار مور گریٹر اینڈ وائڈ اسپریڈ دین جو وہ کی ہے. تو اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ نہیں, دے وانٹ ٹو کریٹ ڈسٹینس بٹوین. اور ابھی جو آپ نے ایگزامپل بھی آپ کو دیا کہ جو ماریا بی کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی تو عورت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس میں دیکھیں جو اسلام کی فلاسفی ہے, پوری حکمت جو ہے قرآن کی, اب دیکھیں اگر مردوں کو ذمہ داری دے دی جائے کہ یار آپ عورتوں کے حقوق بھی ڈیفائن کریں اور مردوں کے حقوق بھی اور رولز ڈیفائن کریں, تو مرد چاہے جتنا زیادہ وہ اسٹڈی کر لے جو بھی کر لے, کیونکہ وہ عورت کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح عورت سمجھتی ہے, تو لازماً کوئی ایسا قانون بنا دیں گے جس سے عورتوں کے ساتھ شاید زیادتی ہو جائے. سملرلی اگر عورتوں کو یہ کہا جائے کہ تم مردوں کے لیے قانون سازی کرو یا ان کے حقوق ڈیفائن کرو, تو عورت کبھی مرد کو سمجھ نہیں سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہ کرے گا جس نے دونوں کو بنایا ہے, جو دونوں کو جانتا ہے, صحیح, اور وہ اللہ ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا کہ مردوں کے رولز ڈیفائن کر دیے, عورتوں کے رولز ڈیفائن کر دیے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کریٹر ہے ہم اسے پوچھ لیں کہ بھئی ہمارا کیا رول ہے.